بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور متعدد احادیث میں ماہ شعبان اور اس کی 15ویں شب بارات کے ان گنت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ شب بارات گناہوں پر ندامت، توبہ و مناجات اور دعاؤں کی قبولیت کے بابرکت لمحات پر مشتمل ہے۔ شب بارات رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور خطاؤں کو معاف کیا جاتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس مبارک مہینے کی حرمت، شان اور فضیلت کے بارے میں آگاہ کریں گے، اور ویڈیو میں ہم آپ کو ماہ شعبان میں رزق میں برکت اور دولت کا وظیفہ بھی بتائیں گے۔ آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے۔ ناظرین، ماہ شعبان کو اسلام میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے اور اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اسے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان کفارے اور توبہ کا مہینہ ہے، جبکہ رمضان تزکیہ نفس اور طہارت کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان کی اہمیت کے حوالے سے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے۔ فرماتی ہیں کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے روزے رکھا کرتے تھے کہ ہم کہنے لگتے کہ اب وہ کبھی روزہ ترک نہیں کریں گے، اور کبھی وہ اتنا عرصہ روزے کے بغیر گزارتے کہ ہم کہنے لگتے کہ اب وہ کبھی روزے نہیں رکھیں گے۔ لیکن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان المبارک کے علاوہ کسی مہینے میں تسلسل کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے انہیں شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس پر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ شعبان میں ہمیشہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اے عائشہ، یہ وہ مہینہ ہے جب موت کا فرشتہ ان لوگوں کے ناموں کی فہرست بناتا ہے جن کی سال کے ختم ہونے سے قبل اسے روح قبض کرنی ہوتی ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ جب وہ میرا نام لکھے تو میں روزے سے ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کا مہینہ سب سے عزیز تھا، جسے وہ رمضان سے جوڑتے تھے۔ ایک موقع پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شعبان کے آخری پیر کے دن روزہ رکھتا ہے اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ماہ شعبان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ شب بارات اس مہینے میں آتی ہے، جس کی اہمیت کے متعلق درجنوں آیات اور احادیث موجود ہیں۔ آیت کریمہ ہے، یقیناً ہم متنبع کرنے والے ہیں، اس رات ہمارے حکم سے تمام فیصلے کیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب بارات میں ہر پیدا ہونے والے اور ہر مرنے والے کا ریکارڈ مرتب کیا جاتا ہے۔ اس رات کو لوگوں کے اعمال جنت کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور ان کا رزق زمین پر اتار دیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، روایات کے مطابق اس ماہ کے شروع ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل 15ویں شعبان کی رات میں آسمان دنیا کی طرف اپنی شان کے مطابق نزول اجلال فرماتا ہے، اور شب بارات کو ہر بندہ مومن کی مغفرت کر دی جاتی ہے، سوائے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کے یا ایسے شخص کی جس کے دل میں بغض و کینہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، جانتی بھی ہو یہ کون سی رات ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، آپ اور آپ کا خدا بہتر ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شعبان کی 15ویں شب ہے۔ اللہ عز و جل اس رات اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے اور بخشش چاہنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے، رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتا ہے، اور دلوں میں کسی مسلمان کی طرف سے بغض رکھنے والوں کو ان کی حالت پر ہی چھوڑ دیتا ہے۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات رحمت کی نظر فرما کر تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے اور دلوں میں کسی مسلمان کی طرف سے بغض رکھنے والے کے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں رات اللہ عز و جل اپنی مخلوق کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، سوائے 2 شخصوں کے، نمبر 1 جو کینہ بر ہو اور نمبر 2 کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہو۔ حضرت عثمان بن ابی العاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ اس وقت جو سچے دل کے ساتھ مانگتا ہے اسے اس کی شان کے مطابق ملتا ہے، سوائے بدکار عورت اور مشرک کے کہ یہ اپنی بدعمالیوں کے سبب اللہ کی عطا سے محروم رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے اس رات یعنی شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شب یہ ہوتا ہے کہ اس سال جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں سب کی تفصیل لکھ دی جاتی ہے، اور جتنے بھی اس سال مرنے والے ہیں وہ سب اس رات لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں سب بندوں کے سارے سال کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کی مقرر روزی مقرر وقت پر اترتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے جن کی تعداد قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، مگر اس رات میں اللہ تعالیٰ مشرک اور کینہ ور اور رشتے ناطے توڑنے والے یعنی قطع تعلقی کرنے والے، پاجامہ شلوار وغیرہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے لوگ اور ماں باپ کے نافرمان اور شراب کے عادی لوگوں کی طرف اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ ناظرین، حضرت عثمان بن محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، زمین پر بسنے والوں کی عمریں ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک طے کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ 5 راتوں میں دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے: جمعے کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، رجب کی پہلی رات اور شعبان کی 15ویں رات۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ شب بارات کے بڑے فضائل ہیں اور یہ بڑی خیر والی رات ہے۔ ہمارے اسلاف اس کی بڑی تعظیم کرتے اور اس رات کے آنے سے پہلے ہی شب بارات کی تیاری کرتے تھے۔ شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کرنا مستحب ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شب بارات بیدار رہنا مستحب ہے اور فضائل میں اس جیسی احادیث پر عمل کیا جاتا ہے، یہی امام اوزاعی کا قول ہے۔ ناظرین گرامی، شب بارات میں کیا کیا عمل کیا جاتا ہے ان کا ذکر کر دیتا ہوں تاکہ افراط و تفریح سے بچتے ہوئے اس رات کے فضائل کو سمیٹا جا سکے۔ نماز عشاء اور نماز فجر کو باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کرنا، اس رات عبادت کی توفیق ہو یا نہ ہو گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام کرنا، اور بالخصوص ان گناہوں سے جو اس رات کے فضائل سے محرومی کا سبب بنتے ہیں۔ شب بارات میں توبہ و استغفار کا خاص اہتمام کرنا اور ہر قسم کی رسوم اور بدعات سے اجتناب کرنا، اپنے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے ہر قسم کی خیر کے حصول کی دعا کرنا
بقدر وسعت ذکر و اذکار، نوافل اور تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرنا اگر بآسانی ممکن ہو تو 15 شعبان کا روزہ رکھنا۔ واضح رہے کہ مذکورہ تمام اعمال شب بارات کا لازمی حصہ نہیں بلکہ ان کا ذکر محض اس لیے ہے کہ ان میں مشغولیت کی وجہ سے اس رات کی منکرات سے بچا جا سکتا ہے۔ بعض ایسے بد نصیب ہیں جو اس مقدس رات میں فکر آخرت اور عبادت و دعاؤں میں مشغول ہونے کی بجائے لہو و لب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آتش بازی، پٹاخے اور دیگر ناجائز امور میں مبتلا ہو کر وہ اس مبارک رات کا تقدس پامال کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایسے برے کاموں سے خود بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کی بھی بچانا چاہیے، کیونکہ ایسے کام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ آخر میں ہم آپ کو وہ حقائق بیان کرتے ہیں جس میں حضرت علی علیہ السلام نے شعبان کے چاند کا خاص عمل بتلایا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں تھوڑے وقت میں زیادہ دولت مند ہونا چاہتا ہوں، زیادہ امیر ہونا چاہتا ہوں۔ کیا کوئی ایسا عمل ہے، ایسی دعا یا ایسا راستہ ہے جس سے میں کم زحمت میں اور کم وقت میں زیادہ دولت کما لوں اور میری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص آسمان کو دیکھ۔ اس نے جیسے ہی آسمان کو دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمہیں کیا نظر آیا ہے؟ اس نے کہا، اے امیر المؤمنین، کچھ ستارے ہیں اور یہ چاند چمک رہا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یاد رکھو یہ چاند انسانوں کے لیے رحمت، کامیابی، شہرت اور دولت کی نشانی ہے۔ یاد رہے کہ جب رجب کا چاند آسمان پر نمودار ہوتا ہے تو میکائیل علیہ السلام بھی اس کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چاند انسانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مہینے ایسے رکھے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے برکت اور سکون لے کر آتے ہیں۔ انسان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ان مبارک مہینوں میں سے ایک مہینہ شعبان کا ہے۔ اس بارے میں مزید فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جب شعبان کا چاند آسمان پر نمودار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ میکائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ اپنے خزانوں کے دروازے کھول دو اور زمین کی طرف دیکھو، اس لمحے میں جو کوئی مانگتا ہے اسے عطا کیا جاتا ہے۔ اے شخص، اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تم کم زحمت میں دولت مند ہو جاؤ تو تم بھی شعبان کا چاند دیکھ کر 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لینا اور اللہ سے دعا کرنا کہ اے مالک دو جہاں، اے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میکائیل علیہ السلام کو حکم دیجئے کہ وہ خزانوں سے مجھے بھی دولت عطا فرمائے اور میری مفلسی اور پریشانیوں کو دور کرے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ کے کرم سے تمہارے لیے آسمان سے رحمت اور برکت نازل ہوگی اور تمہاری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یاد رہے کہ بعض اوقات اللہ کے ہاں خاص قبولیت کے وقت ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور بندے پر ایسی رحمت کا نگاہ کرتا ہے کہ اس بندے کو مالا مال فرما دیا جاتا ہے، اس کی زندگی کی پریشانیوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگتا رہے اور اس کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سارا سال نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بالخصوص ان خاص ایام میں دل جوئی سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن اوقات میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھے گا۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا نگہبان۔